السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش نصیبی کہ آج میرے ساتھ دور حاضر کے محدث اور محقق فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب موجود ہیں۔ استاد محترم، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ٹائم دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر تبلیغ دین کے حوالے سے عموماً عورت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ایز اے داعیہ میڈیا پر کام کرنے کے حوالے سے آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ کیا عورتیں من وراء حجاب با پردہ اپنے گھروں سے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملینز لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں، خصوصاً ان حالات میں جب گھروں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں؟ کئی طرح کے فتنے ہیں، جبکہ اسمارٹ فونز بھی ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں، تو گھر بیٹھے بیٹھے با پردہ عورت کا تبلیغ کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت دین ایک ایسا فریضہ ہے جو مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے النساء شقائق الرجال، کہ شرعی احکام میں عورتیں مردوں جیسی ہیں، الا یہ کہ شریعت کو فرق کر دے۔ تو جیسے دعوت دین مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، لیکن اپنی اپنی حدود کے مطابق۔ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کا حجرہ ایک دعوت سینٹر تھا اور ایک تعلیم گاہ تھی۔ وہاں سے وہ نکل کر باہر نہیں جاتی تھیں، بلکہ اگر عورتیں آتی تو وہیں آتی، صحابیات اور تابعیات، اور وہیں ان سے علم لیتی، احادیث کا سماع کرتی۔ اور اگر مرد آتے تو وہیں آتے اور وہ پردے کے پیچھے یا باہر سے سوال کرتے اور جواب لیتے۔ تو اس طرح ایک وہ پورے وقار کے ساتھ ایک دعوتی سینٹر بھی تھا اور ایک ایسا ادارہ مدرسہ جس نے بڑا علم پھیلایا۔ تقریباً 2000 حدیثیں ام المومنین سے مروی ہیں، اور یہ ساری وہیں سے برآمد ہوئیں اور وہیں سے لوگوں نے سنی اور آگے ان کو نقل کیا۔ اصل میں شریعت جو عورت کا ایک نسوانی وقار ہے نا، اس کی بڑی حفاظت کرتی، حتیٰ کہ حدیث کے مطابق جو ایک لباس ہے، یعنی جس کو آپ ازار بولتے ہیں، ام سلمہ کی حدیث ہے کہ ہم ایک بالشت اس کو نیچے رکھیں، پاؤں سے بھی 2 بالشت، فرمایا کہ ہاں 2 بالشت تک رکھو، کیونکہ بعض اوقات ہوا آ سکتی ہے یا ٹھوکر لگنے سے گر سکتی ہے تو پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں۔ تو جو عورت اتنا ایک نسوانی وقار، یعنی شریعت اس کا لحاظ رکھتی ہے کہ پاؤں تک کوئی نہ دیکھے، حتیٰ کہ جو جھنکار ہے، جو پاؤں کا زیور، اس کو بھی فرمایا کہ پاؤں یعنی پٹخ کرنا چلو، تاکہ وہ جو ایک زیور آپ نے پاؤں میں پہنا ہے وہ بھی آواز لوگوں تک نہ جائے۔ تو اصل میں عورت کی آواز میں کشش ہے، ایک بوقت ضرورت تو سنا جا سکتا۔ شریعت نے اتنی کو تنگی نہیں رکھی، جیسے صحابہ انہیں کو ضرورت ہوتی کسی مسئلے میں رہنمائی کی تو آ کر وہ بات کرتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، وہ اندر ضرورہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ روزانہ۔ جیسے قرآن کریم نے کہا کہ آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، جی، اس کا مطلب ہے آواز پر پابندی نہیں ہے، وہ بھی وہ اندر ضرور ہے۔ جب اندر ضرورہ بھی بات کریں تو لچک کے ساتھ نہ ہو، بلکہ وہ سختی کے ساتھ ہو، ایسا رویہ ہو جس میں ان پر اجاگر ہو کہ یہ انتہائی معاملہ شریعت کے مطابق اور شریعت کے قوانین کے تحت ہے۔ تو ہم اس کو کلوز نہ کریں اور جاری رکھیں ان حدود کے ساتھ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔